السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور رخصت ہوئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور جو سہیل آفریدی ہیں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ کیا تبدیلی ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے لیے؟ اس میں خیر کا پہلو کیا ہے اور کیا واقعتاً سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے منصب پر فائز ہو جائیں گے؟ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کیوں نکالا؟ کیا کوئی صوبے میں کارکردگی کا مسئلہ تھا یا کچھ ذاتی معاملات تھے؟ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، پاکستانی جو سیاست ہے اس میں معیار کبھی بھی کارکردگی شاید ہی رہا ہو، پرفارمنس معیار نہیں رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی ہے وہ بھی کسی ڈکی چھپی نہیں۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو عمران خان نے کون سے ایسے اقدامات اٹھائے، صحت کارڈ، چند کچھ اور اقدامات کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسی کوئی ڈرامائی جو ہے وہ تبدیلی وہ لائے۔ جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو آپ نے وہ تقریر تو سنی ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنا دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب تمام جو گورنرز ہاؤس ہیں ان کو ڈیمالش کر دیا جائے گا اور وہاں بھی اس کا جو متبادل ہے یونیورسٹی یا کوئی اور عوامی خدمت کے حوالے سے کی جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی جو علی امین گنڈا پور کو رخصت کیا گیا اس بارے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو علیمہ خان کا جو ان کا چند روز قبل انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں ان کے حوالے سے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، انہوں نے پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ اس سے قبل جو بشرا بی بی ہے وہ جیل میں دوبارہ چلی گئیں اور اس پر بھی اس وقت بھی اعتراضات اٹھے تھے کہ جناب جو علیم خان ہیں جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ ان کو جیل جانے سے بچا نہیں سکے اور یہ بھی ان کی ناکامی تصور ہوئی۔ پھر 26 نومبر کا جو احتجاج تھا اس میں بھی ان پر اعتراضات اٹھے اور کہا گیا کہ وہ خود کارکنوں کو چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ بہت ساری باتیں تھیں، اس میں کہیں بھی آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ علی امین گنڈا پور نے صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے حوالے سے، خیبر پختونخوا میں بے روزگاری ختم کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے، اور عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو نکال باہر کیا۔ جتنے بھی آپ کو الزامات نظر آتے ہیں جو اس وقت خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں ساری ذاتی نوعیت کی باتیں ہیں اور ذاتی رنجش کے حوالے سے علیمہ خان جو عمران خان صاحب کی بہن ہے ان پر اعتراضات اٹھانے کے حوالے سے، تو یہ جو کرائٹیریا ہے یہ اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سیاست کا معیار کیا ہے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سوچتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ معاملہ تحریک انصاف تک محدود نہیں ہے، اگر آپ اوورآل جو ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی کوئی آپ کو کوئی ایسی قداور سیاسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جو عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی انتھک محنت کرتی ہو۔ ہاں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ منصوبے تو ضرور ہیں، اور اوورآل جو کارکردگی ہے وہ میٹر نہیں کرتی بلکہ وفاداری میٹر کرتی ہے۔ سہیل آفریدی کے حوالے سے جو تقاریر ہیں ان کی وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، وہ جس طرح قومی اداروں سے بات کرتے ہیں، عمران خان کی ہارڈ جو لائنر جو ان کے فین ہیں اور وہ عمران خان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ باتیں اپنی جگہ ہے۔ بطور وزیر اعلیٰ کیا وہ یہ کام کر سکیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن اقتدار میں آنے کے بعد جو روش ہے وہ یقیناً تبدیل ہوتی ہے، اور قوی امکان ہے کہ اگر سہیل آفریدی بن بھی جاتے ہیں، فار ایگزامپل جو مسائل اس وقت آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے کہ تحریک خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف جو اراکین ہیں وہ آزاد کنسیڈر ہوں گے اور وہ کسی اور جماعت میں جا سکتے ہیں، تو یہ جو ٹائمنگ ہے اس کی یہ بھی بڑی اہم ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن توڑنے کی کوشش کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اب، لیکن تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ٹوٹتے ہیں یا نہیں، کچھ کہنا قبل وقت ہے، مگر جو اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کمیٹڈ ہیں عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑا انٹیکٹ ہے خیبر پختونخوا میں۔ اگر کوئی شخص، مرد عورت، ایم پی اے جو بھی تحریک انصاف کو چھوڑے گا اس کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ مخدوش ہو سکتا ہے۔ آپ پرویز خٹک کی مثال آپ کے سامنے ہے، ایک بڑے لیڈر تھے، وزیر اعلیٰ رہے، مگر جب تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے جو محاذرائی کی تو خیبر پختونخوا میں ان کا سیاسی مستقبل مخدوش ہو گیا۔ ایون جہانگیر ترین کی آپ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی اگر وہ سائڈ پہ ہوئے اپنی دونوں جو نشستیں جو ہے وہ ہار گئے۔
चुनाचा ये सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर कुछ तोड़ फोड़ होती है तो उसका फ़ायदा तो शायद वक्ती तौर पर अपोजिशन को हो जाए, मगर ओवरऑल तहरीक इंसाफ को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो मज़लूमियत का कार्ड जो है वो खेल सकती है। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी यकीनन इस बात को समझ रहे होंगे, वो MPA रहे हैं, सियासत में मौजूद है, कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात क्या है, दहशतगर्द किस तरह से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं उन पर हमला आवर है। हाल ही में जो वाक़या हुआ, इसमें एक कर्नल साहब शहीद हुए, मेजर साहब और दूसरे जो उनके लोग थे, एक बड़ा वाक़या था। इसमें हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। जो हसासियत है सूबे की वो बहुत ज़्यादा है, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है। सियासी मामलात अपनी जगह पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो इमरान खान की जेल अपनी जगह पे, वो मामलात यकीनन उनके लिए एक चैलेंज होंगे, मगर ये जो सूबे के मामलात हैं, जो दहशतगर्दी का मामला है, ये एक बड़ा चैलेंज है और होना भी चाहिए। तहरीक इंसाफ के जो नाक़दीन हैं वो ये कहते हैं कि वो सियासी तौर पर मैच्योरिटी शो नहीं कर रहे, और जो उनकी कौमी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो सूबाई ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उस तरह अदा नहीं कर रहे। अवाम ने उनको वोट दिया है, जो मोतरज़ीन हैं वो ये कहते हैं कि अवाम ने उनको वोट दिया है, अभी उनको अवाम की खिदमत करनी चाहिए। सूबे के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इमरान खान की जो रज़ामंदी है, जो उनकी ताबेदारी है, वो अलग मामला है, मगर जो जमहूरियत है, जो वोट का तकद्दुस है, जिसकी रोशनी में लोगों की जो मुश्किलात है वो हल करने पर उनको अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह निगहबान।